نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس نصیحت آتی ہے یہ اس کو سنتے غور سے ہیں اور کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ محدثین یعنی نئی بات جو بھی اللہ کرتے ہیں غور سے سننے کے بعد کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے، غفلت میں ہیں۔ واسر النجوا، اور جو ہی نبی ان کو بات بتاتے ہیں کوئی، یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے رکھتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے برحق نہیں لگتا، یہ اپنی بات بناتا ہے گھر پر بیٹھ کر اور پھر آ کر ہمیں بتا دیتا ہے۔ واسر النجوا الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ افتأتون السحر ام انتم تبصرون، یہ لگتا ہے کوئی جادوگر ہے جو اپنے جادو ہمارے سامنے دکھاتا ہے۔ یہ اپنی بات پر بھی کافر پکے نہیں رہتے تھے، کبھی نبی علیہ السلام کو کہتے کہ یہ جادوگر ہے، جادو دکھا رہا ہے، یہ شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے، یہ مجنون ہے، اپنا جنون دکھا رہا ہے، یہ پاگل پن کے اندر باتیں بناتا ہے، ہمارے سامنے لا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، اللہ رب العزت سمیع ہے، اللہ رب العزت علیم ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ نبی کے متعلق گفتگو کرتے ہو، وہ ساری باتیں اللہ سن رہے ہیں۔ پھر اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر دنیا میں موجود ہر شخص کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر موجود ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اس قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک بزرگ نام ان کا آتا ہے قیس، وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت تلاوت کی تو وہ ایک دم چونک کر رہ گئے کہ اللہ نے میرا تذکرہ قرآن کریم میں کہاں کیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی وہ آیات کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو پڑھنے کے بعد کہا یہ تو میرا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے مشرکین کا تذکرہ پڑھا، کہا کہ یہ بھی میرا تذکرہ نہیں ہے، میں تو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آیتیں پڑھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ایمان والے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں، کبھی کبھی دنیا کے اندر لگ کر دنیا کی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، پھر اللہ کے آگے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے ہاں یہ میرا ذکر ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا۔ اگر بندہ تگ و دو کرے، کوشش کرے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا الفاظ قرآن کریم میں کہیں، تو اللہ رب العزت اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو علم چھپا کر رکھا ہے، جو آج سائنس تقریباً 200-250 سال پہلے جن علوم پر پہنچی ہے، سائنسی علوم اور تحقیقات، اللہ رب العزت نے اپنے نبی امی کی حقیقت بتانے کے لیے کہ یہ پاک پیغمبر اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں، یہ دلائل قرآن کریم میں ان کفار کے سامنے کہلوائے کہ اگر تم کہتے ہو یہ سیکھ کر آیا ہے، تم نے دیکھا ہے کسی سے سیکھا ہے تو وہ بتا دو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے تو یہ بتا دو، اس جیسی شاعری تم اس کے مقابلے میں پیدا کر کے دکھا دو۔ یہ کوئی شاعر، یہ کوئی جنون کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ نے یہ زمین اور آسمان پہلے جب بنائے تھے دونوں آپس میں الجھے ہوئے تھے، ملے تھے، ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو جدا کیا۔ یہ حقیقت سائنس نے اب بتائی ہے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج سے 1450 سال پہلے بتائی۔ سائنس آج اس بات پر پہنچی ہے کہ ہاں یہ ایک ہی مادہ لگتا ہے کہ جس کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری بات بتائی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی ہے۔ دنیا کے اندر جو چیز سانس لیتی ہے، جیتی ہے، حیات موجود ہے، وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چاند پر آپ دیکھ لیں، بالکل زمین کی حیات کی وہ ایک جگہ ہے، لیکن اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں اللہ نے پانی نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی حیات، ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی ہے۔ یہ وہ علوم ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 1450 سال پہلے بتا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ یہ کہکشائیں دیکھ رہے ہو، یہ سیارے اور سورج دیکھ رہے ہو، یہ سارے کے سارے ایک جکڑے ہوئے تھے، ان کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں گھومتا ہے، ہر ایک دوڑ لگاتا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک تیر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرنے کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح سمندر کے اندر مچھلیاں تیرتی ہیں، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے فلکیات کے سیارے یہ اس میں تیر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، ہر ایک کا مدار مقرر ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، کوئی ایک بھی اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ بتاؤ پھر کون ہے کہ جو ان کو ایک نظام الاوقات پر چلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اس سارے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جو مکالمہ ان کا ان کی قوم کے ساتھ ہوا، اپنے والد کے ساتھ ان کے ہوا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ کہا، براہ راست مخاطب ہو کر کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، ان کے آگے پڑے رہتے ہو، یہ تمہاری نہ سنتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا۔ قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو ایسا ہی پایا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ان کو ہم نے حق پر پایا۔ ام انت من اللاعبین، یا تو بتا دے تو کھیلنے کے لیے آیا ہے دنیا کے اندر، ہم تو برحق ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس بات پر پایا تھا تو ہم یہ کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی موٹی عقل کے اندر یہ سیدھی سیدھی باتیں آنے والی نہیں۔ انہوں نے ایک تہوار کو غنیمت جانا، جو ہی لوگ جشن منانے کے لیے اپنی بستی سے نکل کر میدان میں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور وعلق الفأس فی عنقی، جو بڑا والا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑی لٹکا دی۔ سارے جب قوم والے واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کر دیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کو توڑ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا لے کے آؤ پکڑ کر ابراہیم کو، یہ کیسے اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جھوٹ نہیں بولا کہ میں نے نہیں توڑے، بلکہ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، دیکھو اس کے گردن کے اوپر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تم ہی لوگ بولتے ہو کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس نے چھوٹوں کو مار دیا، تم ان سے مانگ رہے تھے، اس کو برا لگا، اس نے مار دیا، اب تم جا کر اس کا حساب کتاب کر لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ نہ بولتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں، تو پھر تم کیوں ان کی عبادتیں کرتے ہو؟ یہ تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، پھر کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ نوجوان ہماری بات نہیں مان رہا، اپنی قوم کو مخاطب کیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، آ جاؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس نوجوان کو پکڑ کر آگ میں جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، آگ جلائی گئی، تدبیریں کی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ کے ذریعے ساری تدبیروں کو ڈھیر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک ہمارے حکم سے تو گرم ہوتی تھی، جلاتی تھی، آج تیری صفت میں تبدیل کرتا ہوں، میرے محبوب کے لیے، میرے خلیل کے لیے اب تیری صفت یہ ہے کہ تو سلامتی والی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا، میرے محبوب کے لیے نرمی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر سب سے خوبصورت ترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ اللہ رب العزت نے ان کافروں کی تدابیر کو انہی پر الٹا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی، قوم لوط
کے اوپر جو پیغمبر لوط علیہ السلام تھے ان کو بھی ان کی قوم سے نجات دی، اور ان ساروں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام کی بھی اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور طویل مدت دعوت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اور ان کی قوم کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام ایک مسئلے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی ایک شخص کی بکریاں کسی دوسرے کی کھیت میں گھس گئیں اور اس کی فصل کو تباہ کر دیا۔ اس معاملے کا فیصلہ داؤد علیہ السلام نے یہ کیا کہ جتنا نقصان ہوا ہے اس کے بقدر ریوڑ جو ہے اس صاحب زرع کو دے دیا جائے کہ جس کی فصل خراب ہوئی ہے، اس سے جو ہے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے کی فہم عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اللہ نے یہ مسئلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ اس کی تدبیر ایسے ہوگی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام سے کہا آپ ان کو بتائیں کہ جس کی بکریاں تھیں، جس کے کھیت میں داخل ہوئی ہیں، اس کی زمین اصل ہے، یہاں اس کی بکریاں اصل ہیں، اگر اس کی بکریاں اس کے کھیت کی تلافی میں دے دی جائیں تو اس کی تو اصل ہی ختم ہو جائے گی، دوبارہ مال نہیں بنا سکتا، لہٰذا جس بندے کی فصل خراب ہوئی ہے اس وقت تک کے لیے اس کو یہ بکریاں دے دی جائیں جب تک کہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اپنی فصل کو بنائے، اس کی بکریاں اپنے پاس رکھ لے، جو ہی نقصان کی تلافیاں ہو جائیں تو اس کی بکریاں اس کو واپس کر دے تاکہ ہر ایک کی اصل اس کے پاس باقی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دونوں کو علم دیا تھا، داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکمت کی باتیں بتائیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوش الہانی عطا فرمائی کہ جب وہ پڑھتے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ جھومنے لگتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے اپنے علم میں سے علم دیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی ایک جھلک دکھائی کہ ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامری، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی کہ ایسی تیز ہوائیں ہوتی تھیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی اور اس کو جہاں چاہتے تھے اس وقت پہنچا دیا کرتی تھی، کہ سارا اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ نے بڑی آزمائش کے اندر گھیرا، 18 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو بیماری کے اندر مبتلا رکھا، اور بیماری بھی ایسی کہ جسم کے اعضاء کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے بھی ایسے کہ جو ان کے جسم کو نوچ نوچ کر کھاتے۔ پھر وہ اللہ کی آزمائش پر ایسے صبر کرنے والے تھے کہ جب کیڑے بھی نیچے گر جاتے تو وہ کیڑوں پر رحم کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارا رزق میرے جسم سے لکھا ہے، زمین پر کہاں گرتے ہو، زمین میں تمہارا رزق نہیں ہے، اٹھاتے واپس اپنے جسم پر رکھتے، کہتے کہ یہاں سے اپنا رزق کھاؤ جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا صبر کرنے والا ایوب کو میں نے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سارے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، صبر کرنے والوں میں سے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ وہ مچھلی والے کہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا، اور چند دنوں تک وہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے کلمات ان کو سکھائے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ ظلم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ رات کے وقت بستی کو چھوڑ دینا، صبح کے وقت ان پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے مطابق، حکم کے مطابق بستی کو چھوڑا، لیکن بستی والے چونکہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ہم میں سے نکل کر چلے گئے، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، قوم نے پیچھے سے توبہ کر لی۔ اللہ نے سب کی توبہ کو قبول کیا، اور یونس علیہ السلام جو اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کی خبر گیری نہیں کی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی سی بات کے اوپر ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور پھر اللہ نے ہی توبہ کے کلمات سکھائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ زکریہ نے بھی ہم سے دعا کی تھی، ہم نے اس کو بھی اولاد عطا فرمائی، وارث عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کے وقت ان کو کھول دیا جائے گا، اور یہ ہر چڑھائی کی جگہ سے پھسلتے ہوئے لوگوں کی طرف آئیں گے،
یہ اللہ کے حکم سے ہی لوگوں کے پاس آئیں گے اور زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کریں گے۔ چونکہ وہ قیامت کے قرب کا وقت ہوگا، اللہ کے حکم سے یہ زمین میں فتنہ اور فساد کریں گے، جو اللہ رب العزت ان کو دوبارہ ختم فرما دیں گے، ہلاک فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آج سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ آپ ان کی باتوں سے مایوس نہ ہو، آپ اللہ سے ان کے حق میں دعائیں کریں، آپ اللہ رب العزت کے آگے لو لگائیں، آپ مایوس نہ ہو، آپ اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو ان کو ایمان کی دولت دے دیں گے، اگر اللہ رب العزت نہیں چاہیں گے تو یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ قال رب احکم بالحق، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب کا حکم ہی برحق ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن، میرا رب تو رحمان ہے، المستعان ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے جو اللہ کے ساتھ تم لگاتے ہو، علی ما تصفون جو تم اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد سورہ حج کی ابتدا ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا ہے۔ اس کی پہلی آیت، قرآن کی اس سورت کی پہلی آیت ہی پوری انسانیت کو اس خطرناک زلزلے سے متوجہ کر رہی ہے کہ جو ایک چنگھاڑ ہے، اچانک سے آنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت ایک بہت بڑی چنگھاڑ ہے کہ جو لمحے میں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینے والا ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر حاملہ عورت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسا مدہوش پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی خلقت میں غور کرو، تم قابل ذکر شے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں نطفہ بنایا، اللہ نے تمہیں گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر اللہ نے کسی کو کامل خلقت دے دی، اللہ نے کسی کو ناقص خلقت دی، پھر اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، پھر اللہ نے تمہیں طاقت دے دی، پھر اللہ نے تمہیں عروج دے دیا، پھر اللہ نے تمہیں بڑھاپا دیا یا مار دیا، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے ہی ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی، تم غافل رہو گے، اس سے غفلت میں رہنے والے بہت بڑے خسارے میں پہنچنے والے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی قدرت کے شاہکار کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارے سیارے یہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ایمان والو اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں بتایا کہ حج کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حج جو ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور ہر ایک پیادہ بھی آتا ہے، سواری پر بھی آتا ہے، اور تنگ گلی سے بھی آتا ہے، کشادہ گلی سے بھی آتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ایک دن چند دن ایسے گزارتا ہے کہ جس میں ساری برابری اور مساوات نظر آتی ہے کہ کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، سارے برابر ہیں۔ یہ تمہاری تربیت ہوتی ہے کہ تم دنیا کے اندر سارے اللہ کے بندے ہو، کوئی تم میں ذرا بھی فرق والا نہیں ہے۔ تقوی اگر تمہارے اندر ہے تو تم اس بنا پر ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانیاں تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ لَكُم فِيهَا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کیا کرو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کیا کرو، عَلَيْهَا صَوَافٌ فَاذْكُرُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سارے جانور، یہ ساری زمین، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ کیوں مسخر کی ہیں؟ کیا فائدے لے لو، مزے اٹھا لو، اس لیے کی ہیں؟ اللہ فرماتے نہیں، یہ اس لیے کی ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دل کا حال پہنچتا ہے کہ کس حال میں تم اللہ رب العزت کے در پر یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کی
تعزیت کرنے والوں کو بتایا ہے کہ یہ بت ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی صورت کیا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے اس کو سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ جن کو اللہ کے مقابلے میں تم پکارتے ہو، انہوں نے ایک مکھی بھی زمین کے اندر پیدا نہیں کی ہے، یہ سارے بھی مل جائیں تب بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ کی کاریگری ہے۔ تم پکارنے والے تم بھی کمزور، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ معبود بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری، اے لوگو تم نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بہت زیادہ طاقتور ہیں، اللہ تو پوری دنیا پر پورے عالم پر غالب ہیں، اللہ تو زبردست ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تم نبی مہربان پر اعتراضات کرتے ہو، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا پیغمبر منتخب کر لیتے ہیں۔ پہلے والے بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو بھی منتخب کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو، جو تم دنیا میں چھوڑ کر آ رہے ہو، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے رکوع اور سجدے کیا کرو، خیر کے کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو نہ بھولا کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، لوگو جہاد کا حق ادا کرو۔ هو اجتباکم فی الدین، اس نے تمہیں چنا ہے دنیا کے اندر۔ هو اجتباکم فما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم سمجھتے ہو کہ جہاد تمہارے اوپر بوجھ بنا دیے، اللہ نے تمہارے اوپر مشقت ڈال دی ہے؟ اللہ نے کوئی مشقت کسی کے اوپر نہیں ڈالی، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کی ہیں۔ یہ جہاد یہ علم بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلے کے نبیوں نے بھی کیا ہے، پہلے کے لوگوں نے بھی کیا ہے، پہلے کے صحابہ نے بھی کیا، نبی کے صحابہ نے کیا، نبی کے ساتھ سارے لوگوں نے مل کر یہ جہاد کا علم اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے نے بھی یہی علم اٹھایا تھا، اپنے گردن کو کٹایا ہے اس دین اسلام کے خاطر۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، تم سارے ایک ابا ابراہیم کی اولاد ہو، ان کی ملت ہو، اپنے طریقے کو نہیں چھوڑو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو۔ واعتصموا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ رب العزت ہی خوب مددگار ہیں، اللہ رب العزت بہترین حمایتی ہیں۔ دنیا کی حمایت کے چکر میں جہاد کو نہیں چھوڑو، دنیا کی حمایت حاصل کرنے کے چکر میں جہاد سے دور ہو گئے تو رسوا ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین حمایتی ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کی حمایت نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں ہے۔ اگر جہاد کی وجہ سے کوئی تمہاری حمایت سے دور ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، اگر جہاد کی وجہ سے کوئی تمہاری مدد سے دور ہوتا ہے تو بے شک دور ہو جائے، اس کو بتا دو کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے سے باز نہیں آئیں۔ اس کے بعد سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون کی پہلی آیات کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایک پکے ایمان والے کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وہ نماز کا نظام قائم کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت سارے کام وہ اللہ کی رضا کے خاطر کرتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہے۔ پھر دوبارہ سے انسان کو یاد دلایا کہ یہ ایک ناقابل ذکر شے تھا، ایک دھتکاری ہوئی چیز تھا، ایک رسوا چیز تھا، اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھا کر گوشت کا ٹکڑا بنایا، جسم عطا فرمایا، طاقتور بنا دیا۔ پھر یہ اللہ سے کیوں غافل ہو جاتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ بات ذکر فرمائی کہ جو سارے لوگ انبیاء کو کہا کرتے تھے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم اللہ کے پیغمبر ہو، تم تو کھاتے پیتے رہتے ہو، تم دنیا کے اندر خواہشات کو پورا کرتے ہو، تم شادی بیاہ کرتے ہو، تم کیسے اللہ کے رسول ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کو حکم دیا، ہر پیغمبر کو حکم دیا کہ اللہ کی پاک چیزوں میں سے کھایا کرو۔ یہ سارے انسان ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ انی، اللہ فرماتے ہیں من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یہ کہتے رہیں گے
تمہارے کہنے سے اور تمہارے اللہ کے دین کو چھوڑ دینے سے یہ اپنے عمل سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ جانتے ہیں یہ بعد میں بھی جو عمل کریں گے، اللہ جانتے ہیں جو یہ اب بھی عمل کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں فذرہم فی غمرتہم حتی حین، دنیا کے اندر تفرقوں میں نہ پڑو، دنیا کے اندر ٹولیوں میں نہ بٹو۔ پہلے کے رسل اس دنیا سے جیسے ہی جاتے تھے، ان کے لوگ آپس میں تفرقے میں پڑ جاتے تھے، فتنوں میں پڑ جاتے تھے، ٹولی ٹولی ہو جاتے تھے، اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگتے تھے، اپنی اپنی کھال میں گھومنے لگتے تھے۔ آج یہی حال ہماری امت کا بھی ہو گیا ہے، امت مسلمہ کہلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، تم سارے ایک امت ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم پر آ جاؤ۔ آج بھی ہم فرقے فرقے ہیں، ہم ٹولی ٹولی ہیں۔ اس کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سارے جمع ہو کر قرآن اور سنت کے نظام کو ایک نظام تسلیم کر کے اپنی من چاہے اصولوں کو ایک طرف پھینک کر قرآن اور سنت کے نظام پر آ جائیں۔ یہ امت دوبارہ ایک امت بن سکتی ہے، یہ امت دوبارہ امت کے امتوں کے اوپر حکمرانی کر سکتی ہے، یہ امت دوبارہ اس دنیا کے اندر سلطنت حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی ٹولی ٹولی ہوئے رہے، دیکھ لیں جو دنیا میں آج ہمارا حال ہے، ہمارا فلسطینی بچہ شہید ہو، ہماری بہن شہید ہو، ہماری مائیں شہید ہو، ہمارا نوجوان شہید ہو جائے، ہمارے بوڑھے سفید داڑھی والے اللہ کو پکارتے رہیں، لیکن 2.25 ارب کے مقابلے میں ریشو کیا بنتا ہے؟ 5%، 10% بھی نہیں بنتا 2.25 ارب کے مقابلے میں۔ یہ جو لوگ اس رمضان میں بھی روزے رکھیں، جو لوگ اس رمضان میں نمازیں پڑھیں، جو لوگ اس رمضان میں اللہ کو پکاریں، جو لوگ روزے والی زبان سے اللہ کو پکاریں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہمارے اس ارض فلسطین کے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے ان لوگوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک، صرف 7 لاکھ افواج اس ملک پاکستان کے پاس موجود، اس کے علاوہ 56 اسلامی ممالک، کتنی افواج موجود؟ پورے 2.25 ارب یہ مسلمان۔ کہاں گیا ان کا ایمان؟ کہاں گئی ایمانی طاقت؟ کہاں گئی ایمانی غیرت؟ کہاں گیا جوش مارنے والا ایمان؟ اللہ فرماتے ہیں مادیت میں مقابلہ ایمان ہو۔ جب تمہارے سامنے دنیا ہو اور ایمان ہو، ایمان دنیا کو چھوڑ دینا، مادیت کو چھوڑ دینا، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ایمان کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے حکم کے خاطر ان کافروں سے لڑ جانا، اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے خاطر، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے خاطر ان کافروں سے ٹکرا جانا۔ اللہ مدد کریں گے، اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بیکار پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا دنیا کے بعد اللہ کے پاس واپس نہیں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے کہ دنیا میں اسلام کی سرکوبی کے لیے کام ہو رہا تھا، تم نے اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ گے میرے پاس، جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی دین کی سر بلندی کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنے آپ کو دین اسلام کے تقاضوں پر چلانے کی کوشش کریں۔ اپنے نفس سے اور روزانہ سوال کریں، جیسے روزے میں سوال کرتے ہیں میرا روزہ باقی ہے یا چلا گیا ہے، پانی تو حلق سے نیچے نہیں گیا ہے، کہیں لقمہ تو ٹائم کے بعد نیچے نہیں چلا گیا حلق سے، سوال کرتے ہیں، روزہ بچا لیتے ہیں، روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کے اندر بار بار اپنے نفس سے سوال کریں ایمان باقی ہے یا چلا گیا ہے؟ ایمان چلا تو نہیں گیا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں، بددیانتی تو نہیں کرتا ہوں، فحاشی اور ریانی تو نہیں کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق تو تلف نہیں کرتا ہوں۔ یہ اپنے نفس کے اندر جیسے پورے دن روزے کے اندر ایک گونج اندر ہوتی ہے، نہیں کرنا، یہ فلاں کام نہیں کرنا، روزہ ختم ہو جائے گا، ایسے ہی پوری زندگی اس جسم کے اندر یہ گونجنی چاہیے کہ ایمان تو نہیں چلا گیا، ایمان تو نہیں جا رہا، ایمان سے تو دور نہیں ہو رہے، پھر ایمان بچ جائے گا، ورنہ یہ دنیا کے دلدل میں پھنس کر ایمان چلا جائے گا۔ اللہ سے اور رحم کی دعائیں کریں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آج تک جو غفلت ہوئی اس پر رحم فرما دیجئے، آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب